الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اخلاق کے حوالے سے ہم نے علم الاخلاق کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی یہاں پر۔ آج ہمیں کچھ بات کرنی ہے معرفت نفس پر، کہ بات شروع یہاں سے ہوگی کہ انسان اصل میں کیا ہے، اور سب سے پہلے کیا چیز ہے انسان کے اندر۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اور معرفت نفس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایشو ہے بہت قدیم ہے۔ فلسفے کی روایت میں بھی، جو یونان میں وہاں پر جو ڈیلفی کا آپ سمجھ لیں ایک معبد سا تھا، تو اوریکل، تو وہاں پر اس کا جو معبد آپ کہہ لیجئے، اس میں ایک جملہ جو ہے وہ کندہ تھا، جو بھی زبان وہاں کی تھی اس میں، اور اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ نو دائی سیلف، یعنی اپنے آپ کو پہچانو یا اپنی معرفت حاصل کرو۔ آج کل ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ ہم مسلمان بعد میں ہیں، پہلے ہم انسان ہیں۔ تو اس پر ذرا جم کر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا ہیں، اور یہ بہت فیشن میں ہے یہ چیز۔ پہلے بھی شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ سمجھ کر بات کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں لبرل ہوں مثال کے طور پر، یا میں مارکسسٹ ہوں، یا میں فیمنسٹ ہوں، یا میں سیکولر ہوں، یا میں ایگزسٹانشلسٹ ہوں، تو بہرحال یہ ازمز ہیں اور یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے پیچھے پورا ایک تصور ہے، پورا ایک فکر ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اور اس کے حوالے سے چونکہ بہت زیادہ اس کی حدود و قیود بھی، اور اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ پیرافریز بھی متعین نہیں ہے، وہ چیز بہت سہولت والی بھی ہے، فیشن میں بھی ہے، بہت گویا گلیمرس ہے وہ۔ اور اب ہم اپنے شاگردوں وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، یونیورسٹی کے خاص طور پہ جو شاگرد ہیں، فلسفہ پڑھنے والے، انگریزی پڑھنے والے، یا اور کلچرل سٹڈیز والے، یا لٹریری سٹڈیز والے، یا لبرل آرٹس والے، یا آرٹس اینڈ ڈیزائن والے، ان کے ہاں جو ان کا تعارف اب وہ کرا رہے ہیں، یعنی اگر وہ فیس بک پر ہیں یا اور جو بھی ان کا پروفائل ہے، تو بہت سے لوگ گویا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیومنسٹ ہیں اور ہم ہیومنزم کو مانتے ہیں۔ اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اصل میں تو سب سے اچھا جو مذہب ہے، جو سب سے اچھا دین ہے، وہ تو انسانیت کا دین ہے، یا آپ کہیں کہ انسان پرستی کا یا بشریت پرستی کا دین ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم پہلے انسان ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذہبی لوگ بھی ہیں، بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنی فکر کو۔ تو ان کے ہاں بھی ایک سلوگن ہے، اور بہت اچھا سلوگن ہے، کہ خدا پرستی اور انسان دوستی۔ اچھا، اس میں جو پہلا والا جو آپ سمجھ لیں پہلو ہے، یا پہلی جو چیز ہے، وہ سیف گارڈ کر دیتی ہے بہت کچھ، یعنی دوسرے پہلو کو، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا پرستی بنیادی طور پر چیز ہے، اس کے بعد انسان دوستی، یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسانیت کے نقطہ نظر سے چیزوں پر غور کیا جائے۔ تو اس میں اصل میں کہہ کیا رہے ہوتے ہیں ہم، کہ ہم
کسی طرح کی جیسے ٹرائبلزم کا شکار نہ ہو. ٹرائبلزم بھی ایک گالی ہے آج کل، گروہیت جس کو کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر جیسے ریسزم ہے، یہ ایک طرح کا ٹرائبلزم ہے، خاص نسل کے حوالے سے بات کرنا. اور یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس وقت بھی بہت زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، دین نے بھی اس کو موضوع بنایا اور کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کا جو منفی پہلو ہے، جس کو عصبیت جاہلی یا حمیت جاہلی کہا گیا ہے، اس کو توڑا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہاں پر آپ کے یہ کلمات تو جیسے زبان زد عام ہیں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. جو بنائے فضیلت ہے دین میں وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خود قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان جو ہے وہ کنبے، قبیلے اور برادریاں جو ہیں وہ رکھی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو یہ تعارف کے لیے ہیں، تشخص کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ جو ایک فرق بیان کیا جاتا ہے آج کل، جو بڑا ایک مسئلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے آئیڈینٹی پولیٹکس. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس، یا بہت سے لوگ مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں یا تحریکیں ہیں، یا جو لوگ دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا ان کا کوئی نظام وغیرہ کے حوالے سے تصور ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اصل میں تو یہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، مسلم آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں. تو بہرحال یہ بات ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارا تشخص کیا ہے. تو قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ ہمارا جو تشخص ہے وہ بندگی ہے، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں. اور قرآن مجید اس میں بالکل کلیئر ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہمارا جو ایسنس ہے یا جو ہمارا جوہر ہے وہ انسانیت نہیں ہے، اصل میں وہ جوہر ابدیت ہے. تو جوہر اور عرض کی بحث جو ہے پرانی ہے، فلسفے میں بھی ہے، علم کلام میں بھی ہے، منطق میں بھی ہے. تو ایسنس ہمارا بندگی ہے. دیکھیں، انسان ہونا ایک عارض ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایسنس ہمارا بندگی ہے. اچھا، ہم انسان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہم فرشتے ہوتے. ہم انسان نہ ہوتے تو ہم حیوانات ہوتے. ہم انسان نہ ہوتے تو نباتات ہوتے. انسان نہ ہوتے تو جمادات ہوتے، حشرات ہوتے، کچھ ہوتے، پیڑ پودے ہوتے، پہاڑ، سمندر، دریا، آبشاریں ہوتے، کچھ بھی ہوتے ہم. لیکن یہ سب ہوتے ہوئے بھی ہم بندے ہوتے. تو انسان ہونا ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک عارض ہے. کیونکہ یہ بات بالکل معلوم ہے، بالکل سامنے کی ہے کہ بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ اینٹیٹیز تو دو ہیں. اب یہ ظاہری بات اللہ کے ساتھ جب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن اصل میں تو کیا ہے کہ اللہ ہے اور ما سوى اللہ ہے. یعنی ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے. تو اللہ میں اور ما سوى اللہ میں جو رشتہ ہے وہ یہی ہے. اللہ معبود ہے اور ما سوى اللہ عبد ہیں، عباد ہیں. تو فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں لوگوں کو اشکال ہوا، اور جو پرانا جو دیومالا آپ دیکھتے ہیں، جو مائتھولوجی دیکھتے ہیں گریک میں، اور اب اسی طریقے سے ہندو مائتھولوجی ہے، رومن مائتھولوجی ہے، ان سب میں جہاں مسئلہ پیدا ہوا، ایک تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جو تعارف ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے صحیح طریقے سے.
تو جب وہی جو ہے اس کی روشنی مدھم پڑ گئی اور فطرت کا زمانہ آیا تو انسانوں نے وہ جو کچھ ریمننٹس تھے، جو بقایا تھے، کچھ آپ دیکھ لیں چیزیں پائی جاتی تھیں، ان کو سامنے رکھا اور پھر کچھ تعقل اور پھر اس سے زیادہ تعقل اور تخیل سے، فینسنگ کے ذریعے، امیجنیشن کے ذریعے ایک نیریٹو، ایک پورا بیانیہ انہوں نے بنایا۔ اور اس میں ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ایک رپچر سا ہو گیا، اور اللہ مثال کے طور پر وہ خالق بھی ہے، اور یعنی وہ محیی بھی ہے، مثال کے طور پر وہ ممیت بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ تو یہ ہوا کہ رزق ایک اللہ کی صفت تھی، اس کو ایک مستقل بذات دیوتا بنا دیا۔ زندگی دینا، جلانا، یہ ایک صفت تھی، اس کو کہا کہ بھئی زندگی دینے والا خدا اور ہے، موت دینے والا خدا اور ہے۔ اللہ کی صفات رحمت اور آپ کہیں جمال تھیں، ان کو الگ سے مختلف دیوتاؤں کی شکل میں کر دیا۔ اللہ کی جو صفت جلال تھی اور غضب تھی اور انتقام تھی، اس کو الگ سے جو ہے وہ کر دیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا فرشتوں کے حوالے سے ہوا کہ اگر فرشتے کچھ کاموں پر مامور تھے، عباد مکرمون، وہ بندے تھے بہت باعزت، اور وہ جو تکوینی نظام ہے وہ خدائی ہرکارے ہیں، اور وہ اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، تو ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام ان کے ذمے لگا رکھے ہوئے ہیں، تو گویا ان فرشتوں کو مستقل بذات جو ہے وہ دیوی دیوتا بنا دیا گیا، ان کو جو ہے ان میں الوہیت جو ہے وہ شامل کر دی گئی۔ یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف جو مبعوث کیا گیا تو وہاں پر جو شرک کی ایک بڑی شکل تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کر رکھی تھی، اور وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو بنیادی ایمانیات ہیں، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، آیہ بر میں بھی تذکرہ ہے، وہاں پر بھی ایمان بالملائکہ کا تذکرہ ہے، پھر سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی تذکرہ ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو فرشتوں پر ایمان، اس کی ایک خاص معنویت ہے، اور اس میں خاص پہلو یہ بھی تھا کہ بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ اور پھر فرشتوں پر ایمان ظاہری بات ہے کہ وحی کے حوالے سے اور قرآن مجید کی جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوا ہے۔ تو اگر آپ فرشتوں کے بارے میں صحیح تعارف نہیں رکھتے یا ان پر ایمان آپ کا درست نہیں ہے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ مسائل پیدا ہوئے، پہلے بھی پیدا ہوئے، ہمارے جو کلونیل پیریڈ میں بھی ہوئے، سر سید احمد خان مرحوم کو بھی اس میں غلطی لگی، بعد کے دور میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو بھی اس پہ اشکال ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ کے ماں سوا ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فرشت جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ معبود ہے، ہم عباد ہیں، ہم سب یعنی ماں سوا اللہ۔ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، ماں سوا اللہ مخلوق ہے۔ اللہ قادر ہے، ماں سوا اللہ مقدور ہے۔ اللہ عالم ہے، ماں سوا اللہ معلوم ہے۔ اللہ حاکم ہے، ماں سوا اللہ محکوم۔ تو ایک تو اس بات کو بہت زور سے کہنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے انسانیت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ جی ہم پہلے انسان ہیں، بعد میں عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا پارسی ہیں یا گورے ہیں یا کالے ہیں یا ہندی ہیں یا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یورپین ہے یا امریکن ہے، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور یہ ہمارا ایسنس ہے، یہ ہمارا جوہر ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بندگی پھر کیا ہے۔ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ چونکہ اخلاق کی بحث بھی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس بات کو نہ سمجھیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دو اینڈز ہیں بندگی کے، عبد اور معبود۔ تو اگر آپ معبود کا تعارف حاصل کر لیں تو ظاہری بات ہے بندگی کی کچھ نہ کچھ سمجھ ہمیں آ جائے گی، اور ظاہری بات ہے معبود کا کیا تعارف ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جتنا کچھ ہماری سمجھ میں ہے، جتنا کچھ اللہ نے خود اپنے آپ کو کھولا ہے، اپنی وضاحت کی ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے نفس کو پہچان لیں، یعنی ابدیت کو پہچان لیں، یعنی نفس کو پہچاننے کا اصل مطلب کیا ہے، معرفت نفس کا، یعنی وہ جو ایک جملہ ہے جو کئی لوگ جو ہے وہ بلکہ قرآن کی آیت بنا دیتے ہیں، اس کو حدیث کے طور پہ تو بہت بیان ہوتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو تحقیق یہی ہے علماء کی کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لیکن ان کی طرف بھی اس کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ ایک عارف تھے اگلے زمانے کے بالکل شروع کے، ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ، ان کی طرف یہ منسوب ہے قول کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس قول کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کی طرف اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بات 16 آنے ٹھیک ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے، اور نفس کی معرفت میں اصل معرفت کیا ہے کہ میں بندہ ہوں، تو بس اپنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی، میں بندہ ہوں، تو ظاہری بات ہے جس کا میں بندہ ہوں وہ اللہ ہے، تو اس کا تعارف بھی سامنے آ جائے گا۔ علامہ اقبال کی جو ایک فارسی کی تصنیف ہے پیام مشرق، اس میں لالہ طور کے نام سے ایک حصہ ہے، اس میں ایک قطعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں اسی موضوع کو جو ہے بیان کیا گیا کہ کراجوئی چرا در پیچ و تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نیابی، کہ کراجوئی کس چیز کی جستجو کر رہے ہو، چرا در پیچ و تابی، کیا سبب ہے کہ تم پیچ و تاب میں ہو، پریشانی میں ہو، کہ او پیداست تو زیر نقابی، کہ وہ جو اللہ ہے وہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے، وہ ظاہر والباطن، ہر چیز میں آیا ہے، تو زیر نقابی، اصل میں تو نقاب میں، حجاب میں تو ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ حجابات کون کون سے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ انہوں نے کچھ متعین کیے ہیں، وہی جو بندگی ہے نا میری اصل، اس اصل کی بازیافت یا اس کی یادداشت کہہ لیں، یا جس کو سقراط کہتا تھا نا کہ علم نام ہے ریکلیکشن کا، یاد دہانی کا، تذکرے کا، اس میں حجابات کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں۔ تو اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، اگر تو اس کو تلاش کرے گا، کر رہا ہے تو جز خود نہ بینی، تو اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھے گا یا نہ دیکھ، تلاش خود کنی جز او نیابی، اور اگر تو اپنے آپ کو تلاش کرے گا، اپنے آپ کو کھوجے گا، تو اس کے سوا کسی اور کو نہیں پائے گا۔ تو یہ جو ایک تعلق ہے من و تو کا، جس کو مارٹن بیوبر کہتا ہے نا آئی داؤ ریلیشن شپ، آئی داؤ ریلیشن شپ، یعنی اس نے کہا ہے کہ یار دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں نا وہ سارے کے سارے آئی اٹ میں بدل سکتے ہیں، یعنی ایک چیز بن سکتی ہے وہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، یعنی مطلب باپ بھی ایک چیز بن سکتا ہے، ماں بھی ایک چیز بن سکتی ہے، اولاد بھی، بیوی بھی، عہدہ بھی، کچھ بھی، ہر ریلیشن جو ہے وہ آئی اٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ ایک جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ انسان کا اور خدا کا ہے، وہ آئے داؤ ریلیشن ہے۔ وہ بہرحال کرنے کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ریڈیوس وہ کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا آئی اٹ میں، وہ آئے داؤ ریلیشن شپ رہے گا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سمجھ پیدا کرو تو تمہیں اپنی جو ہے وہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور اپنے نفس کی کچھ معرفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کچھ بنیادی باتیں ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں ایک امام رازی رحمہ اللہ، ان کی ایک تصنیف ہے المطالب العالیہ فی العلم الالہی، علم الہی کے بابت ان کی ایک تصنیف ہے
ان کا ایک آپ سمجھ لیں ایک کتاب ہے، اور اس کے شروع میں پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو علم ہے، خاص طور پہ علم کلام یا اس کے جو موضوعات ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری فصل ہے اس کا عنوان بہت دلچسپ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ اگرچہ یہ موضوع علم کلام کا ہے، لیکن میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ علم کلام یا علم العقیدہ اور علم الاخلاق یہ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی زیادہ گیپ نہیں ہے۔ دوسری فصل کا عنوان کیا ہے کہ حل للعقول البشریہ سبیل الی تحصیل الجزم والیقین فی ھذا العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم یا اللہ کی ذات کے بارے میں علم۔ کہتے ہیں کیا انسانی عقل میں کوئی اس کے لیے چینل ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی راہ ہے کہ اس علم کی بابت وہ کوئی جزم یا یقین پیدا کر سکے؟ ام یکتفی فی بعض مباحثہ و مطالبہ بالاخذ بالاولی یا اولی والاخلق، یا بہتر یہ ہے کہ وہ اکتفا کرے ان مباحث میں، وہ اکتفا کرے اور ان مطالب میں وہ اکتفا کرے جو بس آپ سمجھ لیں کہ اس کے مناسب ہے، اس کے آپ سمجھ لیں اس کی اوقات کے مطابق۔ بات ہو رہی ہے اللہ کی ذات کی معرفت کی اور اللہ کی صفات کی معرفت کی، لیکن میں یہاں اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ جس کو ہم کہتے ہیں یا اس کی حقیقت تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دلائل دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ پوری طرح آپ گراسپ کر سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ بھائی جو آپ کی اوقات ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، اس کے مطابق آپ دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی دلائل کیا ہیں۔ کہتے ہیں پہلی حجت کیا ہے ان کی، ان اظہر المعلومات لجمیع العقلاء، کہتے ہیں کہ تمام عقلاء کے ہاں معلومات میں جو سب سے ظاہری واضح جلی چیز ہے وہ کیا ہے، ہوا علم الانسان بذاتہ المخصوصہ ومعرفتہ بنفسہ المخصوصہ۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ بالکل جو آپ کہہ لیں کہ اوویس ہونا چاہیے نا علم انسان کے لیے، وہ کیا ہے، خود انسان کا اپنی ذات کے بارے میں علم اور اپنے نفس کی معرفت۔ کہتے ہیں کہ یہ یعنی انسان سب سے زیادہ انسان سے قریب کیا ہے، یعنی یہ بات تو ہمارے پرانے لوگوں کے ہاں بہت عام روزمرہ تھا نا کہ انسان سے سب سے زیادہ قریبی چیز کون سی ہے، تو کہتے ہیں انسان سے سب سے زیادہ قریبی چیز خود اس کا اپنا نفس ہے۔ امام صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت تم کہاں سے حاصل کرو گے، جو اظہر المعلومات ہے، جو بالکل جلی ہے، بالکل واضح ہے، بالکل ظاہر ہے، یعنی تمہارا اپنا نفس، اس کی معرفت، وہی تمہارے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں اتنی صعوبت ہے، اتنی دقت ہے، اتنی مشکل ہے کہ لوگ اس کے بارے میں گفتگویں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، لیکن اس کی کنہ تک پہنچ نہیں پا رہے۔ پھر امام صاحب نے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کی، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، علم کلام پر ہم جب گفتگو کریں گے تو وہاں بیان کریں گے کہ وہ چیز جو انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، اسی کی معرفت اس کے لیے سب سے مشکل ہو چکی ہے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جدید علم جو بھی ہے، خاص طور پہ سوشل سائنسز کا اور ہیومینٹیز کا، اس میں اس کو موضوع بنایا گیا کہ انسان کیا ہے، کیونکہ ایک خاص وقت آیا کہ مغرب کی جو ایلیٹ آپ کہہ لیں، پیپل ہو میٹر، اور جن کے ہاتھ میں زمام کار تھی، جو اہل حل و عقد تھے، انہوں نے یہ بات تو طے کر دی کہ بھئی خدا کا مسئلہ تو اب جو ہے وہ irrelevant ہو گیا ہے، غیر متعلق ہو گیا ہے، اس کے بارے میں تو ایک انڈیفرنس کا رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن بہرحال پھر یہ تھا کہ انسان کیا ہے، انسان پر تو غور کیا ہے اور ابھی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے پچھلے آپ کہہ لیں 150-200 سال 250 سال سے بہت کچھ کہا جا چکا ہے انسان کے بارے میں۔ لیکن ہم تو ایک خاص پوزیشن لے کر بات کر رہے ہیں نا
اور ہم تو بات کر رہے ہیں عبداللہ ہونے کی حیثیت سے، اور پھر وہی بات کہ ہم پھر کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارا جوہر کیا ہے، ہمارا ایسنس کیا ہے، وہ وہی بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا یا کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ، ان کی بے نظیر کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، اس میں انہوں نے، جو کہ اخلاق ہمارا موضوع ہے، تو انہوں نے 4 بنیادی اخلاق متعین کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں 4 بنیادی اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا ہے طہارت، دوسرا ہے اخبات، تیسرا ہے سماحت، اور چوتھا ہے عدالت۔ یہ جب ہم اس کورس میں آگے جائیں گے انشاءاللہ تو ان سب کی کچھ تفصیل کریں گے۔ طہارت یعنی پاکیزگی، پھر ظاہری بھی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، اخبات جو اس کا تعلق بندگی سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے، اور سماحت جس کا تعلق، سماحت اور عدالت کا تعلق زیادہ مخلوقات سے ہے، اللہ کے بندوں سے اس کا تعلق۔ لیکن پھر یہاں امام شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بتائے ہیں کہ یہ گویا فطرت کے آپ سمجھ لیں اصول ہیں یا بنیادی اخلاق ہیں، وہیں پر ایک بحث اٹھائی ہے، اور وہ اس کا عنوان کیا ہے کہ الحجب المانعہ عن ظہور الفطرہ، الحجب المانعہ عن ظہور الفطرہ۔ فطرت کسے کہتے ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات الگ سے بھی اس کو کریں گے، چونکہ اس کے معاملے میں بھی بہت سے اشکالات پیدا ہو گئے ہیں اور جدیدیت میں نے بھی پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ خلقت کہہ لیں، فطرت، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، تو وہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ یہی بندگی ہے، یعنی بندگی کی اصل پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں گویا کہ اس بندگی کے حصول کے لیے یا اس کی تحقیق کے لیے، اس کی ریئلائزیشن کے لیے 4 بنیادی اخلاق آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، تو طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ حجب کون سے ہیں؟ ابھی حجابات کی بات آئی کہ او پیداست تو زیر نقابی، کہ وہ اللہ تو جو ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے، وہ جلی ہے، اظہر ہے، تم ہو اصل میں نقاب میں ہو، حجاب میں ہو۔ تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حجاب کون سے ہیں جو انسان کو اس کی فطرت سے متعلق ہونے سے روک دیتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ ہے کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت پر اس کی پیدائش ہوتی ہے، ہر بچہ، یعنی کہیں بھی کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے وہ گویا فطرت پر ہی پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈیویشنز کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تو ایک جواب شاہ صاحب یہاں دے رہے ہیں کہ وہ کون سے حجابات ہیں جو انسان کو اپنی فطرت تک پہنچنے یا اس کو ریئلائز کرنے میں مانع ہیں۔ شاہ صاحب نے 3 حجابات بیان کیے ہیں، اس کا ہمارے اس موضوع سے تعلق ہے، اخلاق کے موضوع سے۔ 3 بتاتے ہیں، کہتے ہیں حجاب الطبع، طبیعت کا حجاب، دوسرے کو کہتے ہیں حجاب الرسم، رسم، اس کو آج ہم رسم و رواج کہتے ہیں، ماحول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، یعنی پیدا تو ہم نے سب کو کیا تھا اسی بندگی کی اصل پر، فطرت پر، پھر اس کا جو والدین ہیں، اس کا ماحول اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، وہ اس کو یہودی، نصرانی اور جو ہے وہ مجوسی بنا دیتے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا حجاب کون سا ہے، وہ حجاب الرسم ہے، اور تیسرا فرماتے ہیں حجاب سوء المعرفہ، کہ معرفت کا کہ آپ سمجھ لیں جو بد فہمی ہے، اس کو صحیح طرح آپ نہیں سمجھتے، اس کا حجاب۔ میں یہاں اردو میں پڑھ دیتا ہوں جو شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ حجاب الطبع ہے، کہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور نکاح کے تقاضے پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم جبلتیں کہتے ہیں، انسٹنکٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری بات ہے، انسان کو دیے گئے، اور اس کا دل طبعی تقاضوں کے احوال و کیفیات کی سواری بنا رہتا ہے۔
مثلا حزن و غم، خوشی اور نشاط، غضب اور خوف وغیرہ وغیرہ۔ انسان ہر وقت ان میں مشغول رہتا ہے۔ جب بھی ان تقاضوں کے مطابق کوئی حالت اس پہ طاری ہوتی ہے تو وہ اس کے حصول کے اسباب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی علمی قوتیں ان تقاضوں کی مناسبت سے اس حالت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ اہم بات ہے، یعنی انسان کے اندر یہ جبلتیں رکھی گئی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ جو سقراط کے ہاں یہ بات آئی کہ علم خیر ہے اور جہالت شر ہے، اور اس سے امپلیکیشن اس کی یہ تھی کہ اصل میں انسان کو کہ علم میں نقص ہوتا ہے اصل میں، اور اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے تو وہ کبھی سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو آپٹ نہیں کرے گا، یہ اس کا خیال تھا۔ تو لیکن یہ جو پہلو ہے نا جو شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ گویا سقراط نے یہ بات گویا انسان کو ایک ایبسٹریکشن میں لے جاتے ہیں لوگ۔ ایک اسپینش فلسفی ہے اونامونو، اس کی ایک کتاب ہے دی ٹریجک سینس آف لائف، اس میں اس نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو جدید فلسفی ہے نا کانٹ اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ اس نے انسانوں کو ایک ایبسٹریکشن بنا دیا، اور انسان کے بارے میں جیسے یہ سمجھ لیا کہ انسان بس کوئی ذہن ہے، انسان فکر کا نام ہے۔ اسی بات کو بعد میں لگتا ہے کہ جیسے سلیم احمد صاحب نے لیا اور کہا، انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان جو ہے وہ گویا انہوں نے کہا کہ جی ناف سے اوپر انسان ہے، اور گویا بس ذہن ہے اور سوچ ہے اور فکر ہے۔ تو یہ بات کہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ معدہ بھی ہے، انسان کے جسم میں وہ جنسی اعضاء بھی ہیں، جینیٹلز بھی ہیں، اور اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ اور خود یہ فلسفی جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت جو ہے آسمان سے تارے توڑ کے لاتے ہیں، کبھی آپ ان کی ذاتی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ان میں سے کم لوگ ہوں گے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جس کو ہم کردار بولتے ہیں، کردار کے لحاظ سے کوئی برتر لوگ ہیں، ورنہ یہ ان میں سے کئی بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں۔ اور یہ جو ہم ان کو بت بنا کے پیش کرتے ہیں نا، تو اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آئن آلمنڈ ایک صاحب ہیں، ان کی دو کتابیں ہیں، ایک تو جرمن تھاٹ میں اسلام کا تعارف کیا ہے اس پر ان کی ایک کتاب ہے، اور ایک جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ میں جو ہے وہ مسلمانوں یا اسلام کا کیا تعارف ہے، تو آپ پڑھیں تو وہ شرمناک ہے۔ یعنی کانٹ جو ہے جس کو ہم پتہ نہیں کیا دیوتا بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ بدترین قسم کا ریسسٹ تھا، اور اس کی جو اینتھروپولوجی تھی وہ پوری کی پوری کولونیل تھی، اور خاص طرح سے انسانوں کو وہ جو ہے وہ زمین کو بھی تقسیم کرتا ہے، نسلوں کو تقسیم کرتا ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ انسان جیسے بس ایک ترفع اور ایک بلندی رکھتا ہے، تو یہ پہلو نہیں ہے، یہ طبیعت بھی ہے انسان کے اندر جبلت بھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی سقراط کے یہاں بھی یہ ایک لگتا ہے کہ ایک فیلیسی سی رہ گئی کہ بھائی انسان صرف جو ہے وہ شعور تو نہیں ہے، انسان صرف تعقل و تفکر تو نہیں ہے، انسان کے اندر نفس، اور جس کو بیسر سیلف کہتے ہیں، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جس کو طبیعت کہتے ہیں، جس کو جبلت کہتے ہیں، جس کو جو ہے انسٹنکٹس کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کھانا پینا اور جو ہے وہ جنسی شہوت کو پورا کرنا، کچھ لوگ گویا اسی میں جو ہے وہ بس جیتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ خلق اللہ للحرب رجالا، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے جنگوں کے لیے، مرد میدان ہوتے ہیں، اور وَرِجَالًا لِقَصْعَةٍ وَالسَّرِيدِ، اور کچھ لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، جیسے اگر میں اس کو صحیح بامحاورہ ترجمہ کروں تو جیسے روٹی پانی کے لیے سرید، اور جناب اور اس کے بعد جو ہے وہ پلیٹیں اور کھانا پینا، تو کچھ لوگ جو ہے لگتا ہے کھانے پینے ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لڑنے کے لیے، اور جناب ایک فتوت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر ایک شجاعت ہوتی ہے، اور وہ جان تک دینے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جب ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے تو اس کی علمی قوتیں بھی اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تو اب آپ دیکھیے نا، یہ بات بہت کہی جا رہی ہے کہ جدید دور میں، اور ہمیشہ سے رہا ہے، جدید دور میں یہ بات بڑھ گئی ہے کہ علم طاقت کے تابع ہے،
علم طاقت کے تابع، یعنی پاور ہے اور لذتوں کا حصول ہے اور جاہ اور مال کے مسائل ہیں۔ اس وقت جو جدید علم، چاہے وہ نیچرل سائنسز یا فزیکل سائنسز میں ہو، چاہے وہ سوشل سائنسز میں ہو، وہ سب کا سب گویا طاقت کا غلام ہے اور طاقت کی گویا لونڈی بن چکا ہے وہ سارا جدید علم۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کی علمی قوتیں بھی اس کی تابع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے، کھانے کمانے کا ہی مسئلہ ہے نا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بھئی وہ علم نہیں، موت ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو، تو دو کف جو ہیں اسی کے لیے ساری جو ہے وہ ساری تگ و تاز ہو رہی۔ انسانی نفس اسی میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے، اس طرح وہ باقی تمام چیزوں کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جب وہ نفسانی تقاضے کی اس حالت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا اثر اور رنگ اس کے نفس پر باقی رہ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو سسٹیننس کے لیے ضروری ہے نا، کھانا پینا، یعنی بقائے نفس جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھوک کی جبلت رکھ دی گئی، اور بقائے نسل جس کو کہتے ہیں اس کے لیے جنس کی جبلت رکھ دی گئی۔ تو اس میں اصلاً تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس طرح کی رہبانیت کا تو کوئی تصور نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں اوور انڈلج کرتے ہیں تو جب وہ ان چیزوں سے فارغ بھی ہوتے ہیں نا تو اسی پہ سوچتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہیں، یعنی اور یہ تو عام بات ہے کہ رمضان میں ان کی سب سے بڑی دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ آج افطاری میں کون کون سی ڈشز ہوں گی، یا کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا روز کا ہی مسئلہ ہے کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے اور شام کو کیا کھانا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی سطح وجود ہے نا کہ انسان گویا یعنی روزے میں بھی یہی فکر ہے کہ بھئی دسترخوان پر جو ہے وہ کیا کچھ جو ہے وہ شام کو ملے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا اثر نفس پر باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح دن رات گزرتے رہتے ہیں اور وہ انہی تقاضوں کے پورا کرنے میں مشغول رہتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کمال کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا۔ امام راضی کے ہاں میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں انسان کے اندر بنیادی طور پر جو دو بڑے، ایک تو مسئلہ کیا ہے کہ انسان لذت چاہتا ہے اور انسان کمال چاہتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور امام راضی فرما رہے ہیں کہ بھائی لذت کا تعلق زیادہ تر جسم سے ہوتا ہے، جسمیت سے ہوتا ہے، کارپوریلٹی سے ہوتا ہے، اور کمال کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ تو اب پھر وہی بات نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت جو ریڈکشنزم جدید دور میں کیا ہوا ہے کہ ماڈرن مین بیکیم اے پلیجر سیکنگ اینیمل، پلیجر سیکنگ اینیمل، ایک ہیڈونسٹک بینگ بن چکا ہے وہ۔ لیکن آپ دیکھیے نا ہمارے بڑے امام راضی 606 کے آس پاس فوت ہوئے ہیں، اس وقت ان کا ایک کتاب ہے، یہ کتاب بار بار ہم اس کی طرف ریفر کریں گے، کتاب النفس والروح وشرقواہا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ کہ انسان ضرر کو دور کرتا ہے اپنے سے۔ یعنی اگر آپ یہ چیز پڑھیں نا تو آپ سوچیں گے کہ یعنی کہ اچھا یہ بات وہ تو نہیں ہے جو جرمی بینتھم نے کہی تھی، کیا یہ وہ بات تو نہیں ہے جو سٹورٹ مل نے کہی تھی؟ یعنی اس نے بھی یہی کہا تھا جرمی بینتھم نے کہ انسان کے دو ماسٹرز ہیں، دو ہی ماسٹرز ہیں بس اس کے، ایک جو ہے وہ پلیجر ہے اور ایک پین ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ تو اتنی پرانی بات امام راضی نے بھی کہی تھی، لیکن بہت فرق ہے نا بون بعید جس کو کہتے ہیں، بون شاہ سے، وہ اللہ کی وہ جو بندگی کے پیراڈائم میں کھڑے ہو کر ساری گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ فرق کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے فلسفے کے طالب علموں کو کہ بینتھم سے آگے، بینتھم کے ہاں تو بس پھر لذت تھی نا صرف، تو سٹورٹ مل نے تھوڑا سا اس کو امپروو کیا، یہی والا کہ بھائی وہ لذت صرف جو ہے وہ سیکشول نہیں ہوتی، وہ صرف جو ہے کھانے پینے کی نہیں ہوتی، وہ فکری بھی ہوتی ہے، وہ ذہنی بھی ہوتی ہے۔ تو پلیجر اونچے، لیکن پھر دیکھیں نا وہ ذہن تک گیا، روح کا قصہ تمام ہو چکا تھا اس وقت تک، یعنی روح کا معاملات جو ہے وہ رخصت ہو چکے تھے، لیکن اس وقت تک وہ ذہن وہن کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں یہ امام راضی کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک جو ہے وہ لذت کی طلب ہے اس کے نفس میں، اور ایک کمال کی طلب ہے۔ تو یہاں یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لذتیت یا لذت کی سطح پر رہ گئے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا ابھی کمال کی بات ہے، یعنی چیزیں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ بڑے لوگوں کا کلام پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کمال کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے
قدم نفس کے ان طبعی تقاضوں کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ طویل عمر کے باوجود بھی وہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ان کے طبعی تقاضوں کے اثرات بہت غالب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی گردن جو معاشرہ ہے اس کی اجتماعی رسومات اور عقل کے تقاضوں کے دائرے سے بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ طبیعت انسان کے گراوٹ پیدا ہو جائے تو وہ عرف کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اور یہ بات جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی دور جانے کی ضرورت تو نہیں۔ مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی جس طریقے سے جس عمر کے بچے بچیوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، ریپ کے اور باقی معاملات، یعنی وہ کوئی سطح ہے انسان کی، یعنی خدا اور انسان اور سماج اور عرف، لگتا ہے ہر قید سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو کہا نا کہ اسفل سافلین، لگتا ہے کہ نیچوں میں سب سے نیچا ہو جاتا ہے، یعنی ویسی درندگی کسی جانور سے بھی قیاس نہیں کی جا سکتی، یہاں تک انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مطلب وہ اللہ سے تو ہو گیا فارغ، پھر وہ انسانوں کی حیا بھی اس میں سے جاتی رہی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ عقل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس حجاب طبع کو حجاب نفسانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، وہ باتیں جو لوگوں نے پرانی نبوتوں میں سے پائی ہیں، پرانی نبوتوں کے کلام میں بہت کچھ ایسا ہے جو چلا آ رہا ہے، جو حکمت خالدہ ہے، پیرینیل وزڈم ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے نا تو پھر جو چاہو کرو۔ یہ جو حدیث ہے اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ایک تو وہ جو زیادہ اس کی ریڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بھائی کوئی لائسنس نہیں دے رہے، یہ کوئی سینکشن نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک پھٹکار کا انداز ہے، زجر کا انداز ہے، توبیخ کا انداز ہے کہ اگر تمہارے اندر سے حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو، نو سٹاپنگ، پھر تمہیں کون روک سکتا ہے۔ شاہ صاحب یہی بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی دوسری ریڈنگ بھی ہے، اور وہ ریڈنگ کیا ہے کہ دیکھو کوئی کام جو گرے ایریا میں ہے، کوئی ایسا کام جو ہے جو آپ کہہ لیجئے کہ واضح طور پر شریعت میں اس کا بیان اس طرح نہیں ہے، تو اگر تم دیکھو کہ یعنی کوئی کام کرنے لگو، یہ دیکھو کیا تمہیں اس میں اللہ سے حیا آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیا اس میں اپنے نفس سے حیا آتی ہے؟ نہیں آتی۔ فرشتوں سے حیا آتی ہے؟ نہیں آتی۔ انسانوں سے حیا آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اور تمہیں ایک کلین چٹ مل جائے، اور تم ظاہری بات ہے اس آدمی کو کہہ رہے ہیں جو ظاہری بات ہے کہ جس کی طبیعت میں سلامتی ہے، جس کا قلب سلیم ہے، جس کا تفکر تعقل جو ہے وہ صائب ہے اور راست ہے، تو اگر تمہیں یہ کلین چٹ مل جائے اللہ سے بھی بندوں سے بھی، تو گویا پھر اس کا مطلب یہ بے تکلف وہ کام کر گزرو، فاصنع ما شئت، پھر اب ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ بات ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو طبیعت کا حجاب ہے، یہ جو گھٹیا پن ہے، یہ جو جبلتوں کی بنیاد پر جینا ہے، ٹھیک ہے، یہ گویا ایک حجاب ہے، اور یہ انسان کو اپنی جو فطرت ہے نا اس کی، اس وقت آپ دیکھ لیں مغرب میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا، اور مشرق میں بھی مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حجاب طبع سے ٹرانسینڈ نہیں کر پاتے، اور زندگی گویا اپنا جو نفس ہے، جبلتیں ہیں، ان کے تقاضوں کے مطابق گزارتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جو اخلاق ہیں، جو فطری اخلاق ہیں، چار جو شاہ صاحب فرماتے ہیں، انسان ان تک پہنچ نہیں پاتا، ان کو ایکچولائز نہیں کر پاتا۔ دوسرا حجاب بتاتے ہیں حجاب الرسم، کہتے ہیں اس سے اگلا درجہ کیا ہے، لیکن وہ آدمی جس کی عقل بہتر ہو، اس کی غفلت دور ہو چکی ہو، وہ کسی وقت یہ فرصت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے طبعی تقاضے اور حالات کم ہو جائیں، یعنی وہی بات کہ انسان
اپنی انسٹنکچوئل سیلف سے تھوڑا ٹرانسینڈ کر جاتا ہے. وہ ان طبعی تقاضوں کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال کی گنجائش پیدا کر لیتا ہے. وہ اپنے طبعی تقاضوں کو کنٹرول کر کے دیگر علوم کے فیضان کا مستحق بن جاتا ہے. وہ اپنی عقلی اور عملی قوتوں کے اعتبار سے نوع انسانی کے کمال کے حصول کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے. یعنی آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کا ایک عام آدمی، ایوریج آدمی، وہ ہمارے ہاں کے یا امت مسلمہ کے جو ایک عام آدمی ہے اس سے اس کا آئی کیو کو بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کی بڑی تعداد ان سے بہتر ایوریج رکھتی ہے، سمجھ بوجھ میں، فہم میں، فراست میں. لیکن ان کا ایک کور ہے، اور وہ جو کور ہے وہ اب ان جبلتوں سے ٹرانسینڈ کر جاتا ہے اور کسی بالا تر آئیڈیل سے وابستہ ہو جاتا ہے. اور وہ جدید دور میں جیسے وہ قوم بن گئی، نیشنلزم کا بھی دور رہا، اب وہ قوم کے ساتھ ساتھ کارپوریشن بھی بن چکی ہے. اگرچہ وہ کارپوریشن بنیادی طور پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کی ان جبلتی تقاضوں کی تسکین ہی کا ذریعہ ہے، لیکن پھر آدمی تھوڑا سا اوپر اس سے اٹھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے تھوڑا اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی عقلی اور عملی قوتوں کے اعتبار سے نوع انسانی کے کمال کے حصول کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. جب اس کے اس مقصد کے لیے آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور اپنی قوم کے ارتفاقات، یہ شاہ صاحب کا ایک خاص لفظ ہے ارتفاق، عادات و اطوار، فخر و مباحات، فصاحت اور بلاغت سے متعلق فضائل اور پیشوں کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اپنی قوم کی ان عادات و رسومات کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے. وہ پورے عزم اور کامل ارادے سے انہیں قبول کرتا ہے اور اپنی ہمت ان کے حصول میں لگا دیتا ہے. اس حجاب الرسم کو دنیاوی حجاب کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے. پہلے تو اپنا جسم ہے، اپنی جبلتیں ہیں، انسان اسی میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد ٹرانسینڈ کیا اور اپنا ارد گرد کا جو ماحول تھا، قبیلہ کہہ لیں، کنبہ کہہ لیں، برادری کہہ لیں، قوم کہہ لیں، اب نیشن ہے یا کوئی ریس ہے جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ نیشنلزم ہے، وہ ریسزم ہے، یا اب تو آپ کو پتا ہے نا کہ طبقات اور بھی پیدا ہو گئے. جیسے فیمنزم ہے، وہ بھی کیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ جو جدید اب ایک نعرہ ہے وہ سولیڈیرٹی کا ہے کہ جو سارے مارجنلائزڈ لوگ ہیں نا، چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ مزدور ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ہوموسیکشولز ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ کیا ہے، یہ مختلف گروہ بن چکے ہیں. ان گروہوں کے ساتھ سولیڈیرٹی، ان کے ساتھ ایک تعلق، ان کے مفادات کو دیکھنا، اسی کو ہمارے استاد کہا کرتے ہیں سول سوسائٹی کا ایک تصور ہے. سول سوسائٹی کے بارے میں ارنسٹ گیلنر کا وہ ایک جملہ بہت نقل کرتے ہیں کہ ارنسٹ گیلنر نے یہ کہا تھا کہ سول سوسائٹی از اے پروفین سوسائٹی. یعنی سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ مفادات کی بنیاد پر لوگوں کا جڑنا. وکیل ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے جڑ رہے ہیں، طلبہ ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے جڑ رہے ہیں، استاد ہیں اپنے مفادات کے لیے جڑ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں اپنے مفادات کے لیے جڑ رہے ہیں، اور بس ایک گروہیت سی پیدا کر لی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا. تو بعد تھوڑا سا تو اوپر ہوئے، اپنی ذات سے، نفس سے ہوئے، لیکن خاص طور پہ سول سوسائٹی والا کا جو معاملہ ہے نا، الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اپنی فطرت تک نہیں پہنچے، یعنی اپنی اصل تک نہیں پہنچے، یعنی اپنی بندگی تک نہیں پہنچے، تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصل میں آپ عبد نفس ہی ہیں. یعنی یہ اب ایک اگلا حجاب ہے نا، حجاب و رسم، تیسرا ہے حجاب سول معرفہ. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصل میں تو دو ہی باتیں ہیں نا. میں پہلے بھی یہ بات بار چیزیں دہرائی جائیں گی نا اس میں، کہ جس کو امام شاطبی نے بھی کہا، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ اصل میں تو زندگی گزارنے کے دو ہی ڈھنگ ہیں، دو ہی منہج ہیں. ایک ہے منہج اتباع الہدا کا، اور ایک ہے اتباع الہوا کا، خواہش نفس. تو باقی وہ جو کنبہ قبیلہ بھی ہے نا، وہ ساری چیزیں بھی ہیں، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے اپنے مفادات کے لیے ہیں.
یعنی قوم کی رٹ بہت لگائیں گے، لیکن پتہ یہ لگے گا کہ اصل میں یہ جو نعرہ ہے اس کا میں چونکہ بینیفیشری، فائنل اور الٹیمیٹ بینیفیشری میں ہوں نا، فائدہ اس میں ہے میرا ذاتی، تو اس وجہ سے میں قوم کا بھی ذکر کروں گا، میں کارپوریشن کے بھی ذکر کروں گا، میں اپنی جو برادری میں نے بنا رکھی ہوئی ہے اس کے بھی ذکر کروں گا۔ لیکن بہرحال یہ دوسرا حجاب ہے کہ وہ کہتے ہیں حجاب الرسم، پہلا تھا حجاب الطبع، حجاب النفس بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں حجاب الرسم، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حجاب دنیاوی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، حجاب سوء المعرفہ، کہ معرفت کی کو نہیں سمجھنا، اس کی فہم نہ صحیح ہونا، اس کا حجاب۔ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ انسان ہمیشہ اس حجاب دنیا میں مستغرق رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے، اس وقت اس کے تمام دنیاوی فضائل سرے سے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی رسومات اور فضائل بدن اور دنیاوی ساز و سامان کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ پہلا تعلق تھا بدن سے، دوسرا تعلق تھا دنیا سے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ جیتا ہے اس وقت تک جسم سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ اس پر بھی غور کریں نا تو یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ پرانے ہمارے اکابرین جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی انسان کے سب سے بڑے دشمن کون سے ہیں، تو کہتے تھے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے، پھر ایک دشمن جو ہے وہ دنیا ہے، اور تیسرا وہ بتاتے تھے دشمن ابلیس ہے، شیطان۔ شیطان تو وہ بھی ایک ایجنٹ ہے باہر سے، لیکن اصل میں تو جو انسان کا جسم ہے، ٹھیک ہے، انسان کا اپنا نفس ہے، اور پھر اس کا لکیل ہے جہاں وہ رہتا ہے، وہ دنیا ہے جن لوگوں میں وہ گھرا رہتا ہے، اور پھر ایک شیطان ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یہی ترتیب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان اگر مر جاتا ہے، موت اس کو آ جاتی ہے، ظاہر بات ہے نفس اس کا ختم ہو گیا، دنیا سے اس کا تعلق جو ہے وہ بھی منقطع ہو گیا۔ مرنے کے بعد انسانی نفس بدن اور دنیاوی عادات سے فارغ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ ایک باغ والے کی مثال دی گئی ہے کہ اسے آگ کے بگولے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن مجید میں بیان کیا ہے نا کہ ایک باغ ہے، وہ لگاتا ہے، اس کو کرتا ہے، اس پر جو ہے آگ کا بگولا آتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا، اس نے آخرت کو نہیں مانا، دنیا میں رہا، دنیا میں کمائی کی، دنیا میں اس نے، جو قرآن مجید کہتا ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑی صنعت گری کی ہے، میں نے جناب بہت کام کیے ہیں، چاہے وہ کام فزیکل لیبر سے متعلق ہوں، چاہے وہ مینٹل لیبر سے متعلق ہوں، چاہے اس نے بلڈنگیں بنائی ہوں، چاہے اس نے جو ہے وہ فکری قصر تعمیر کیے ہوں۔ بڑے بڑے قصر لوگ تعمیر کرتے ہیں فکری، وہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو یا ایسی راکھ بنا دیا ہے کہ آندھی کے طوفان کی تیز ہواؤں نے اسے اڑا کر رکھ دیا، یہ بھی قرآن مجید میں اشارہ ہے۔ اگر کوئی انسان بہت چاق و چوبند اور بڑا ذہین ہو اور کسی منطقی دلیل یا کسی عوامی خطاب اور بیانیے یا شریعت کی اتباع سے اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بے شک اس کا ایک رب ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب۔ اب یہ دیکھیں یہ تیسری سطح ہے، جسم اس سے آپ ٹرانسینڈ کر گئے، اپنا ارد گرد دنیا جس کو کہتے ہیں اس سے ٹرانسینڈ کر گئے، اور کسی بھی سبب سے اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر اور منطقی دلیل کی بنیاد پر، کسی بیانیے کی بنیاد پر یا شریعت کی اتباع کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے کہ ایک رب ہے اور اپنے بندوں پر غالب ہے، ان کے تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے۔ اب یہ صحیح مطلب موت تک وہ آ رہا ہے، وہ ان پر اپنی تمام نعمتوں کا انعام کرنے والا ہے۔ پھر اس کے دل میں، اب یہ بات بھی انعام والی بات بہت ہے، میں ابھی اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم عبادت پر کچھ کلام پڑھیں گے تو تمام بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عبادت کا تعلق افضال سے ہوتا ہے، انعام سے ہوتا ہے۔ یعنی جو حقیقی منعم ہے نا اور حقیقی فضل کرنے والا، کرم کرنے والا، وہی بندگی کے لائق ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہم اگلی مرتبہ جب ہم عبادت کی تعریفات کچھ پڑھیں گے تو سب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اصل میں منعم حقیقی ہے نا، وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی
کی جائے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں شاہ صاحب اس بات کو بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ ان پر اپنی تمام نعمتوں کا انعام کرنے والا ہے، پھر اس کے دل میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکاؤ اور میلان پیدا ہو جائے، اس سے محبت رکھنے لگے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو اسی کے سامنے پھیلائے، اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دے۔ یہ دیکھیں بالکل ٹھیک جگہ پر انسان آ گیا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں اصل بندگی پر وہ آ گیا، جو فطرت تھی اس پر وہ استوار ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ایسے انسانوں کی دو قسم ہیں۔ نمبر ایک وہ جو اللہ کی معرفت کے حوالے سے بالکل صحیح ہوتے ہیں، وہ جو بندے ہیں جن کی معرفت بالکل ٹھیک ہے اللہ کی۔ نمبر دوسرے جو اس سلسلے میں معرفت کی خرابی اور بد فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نفس کے حجابات سے اوپر اٹھ گئے، دنیا سے اوپر اٹھ گئے اور پھر معرفت کی طرف چلے، اور معرفت کا حصول بھی انہیں کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ ایک تو وہ ہیں جو اس صحیح معرفت پر پہنچ گئے اور ٹک گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں معرفت مل گئی ان کو اور پھر وہ اس پر جم گئے۔ یہ تو وہ کیٹیگری ہے جو حجابات سے بچ گئے۔ نمبر دو وہ ہیں کہ جو خرابی اور بدفہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہاں پہ اب معرفت کی خرابی پیدا ہو گئی، اصولی طور پہ پہنچ گئے لیکن اس کے بعد خرابی پیدا ہو گئی۔ جیسے آگے شاہ صاحب بیان بھی کریں گے کہ ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ جیسے مشرکین عرب ہیں وہ سوء معرفت کے شکار ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، وہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان کی کنفیشن سے۔ کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو؟ اللہ نے۔ کون بارش برساتا ہے؟ اللہ۔ کون رزق دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن پھر ایک خرابی پیدا ہو گئی، بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے اہل کتاب ہیں، ان کو قرآن مجید مشرک نہیں کہتا، ان کو کافر کہتا ہے۔ وہ مشرک ہیں، ویسے تو تثلیث کے قائل ہیں لیکن ان کو المشرک نہیں کہا۔ ان کو اور جو مشرکین ہیں ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مختلف رکھے، شریعت کے احکامات الگ الگ ہیں۔ تو گویا یہ کیا ہے؟ یہ معرفت کی خرابی پیدا ہو گئی۔ یعنی ملحد تو نہیں ہے نا مشرک، اللہ تک تو پہنچے ہوئے ہیں لیکن ایک معرفت کی خرابی پیدا ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کی صفات کا اعتقاد رکھے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے پھر وہ اینتھروپومورفزم پیدا ہوتا ہے۔ تو تشبیہ کہتے ہیں کہ آپ گویا انسانوں کا یہ مسئلہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، اس وقت بھی یہ مسئلہ رہا، جدید دور میں بھی رہا، کچھ بڑے مفکرین کے ساتھ بھی یہ مسئلے پیدا ہو گئے کہ وہی بات کہ اللہ کے علم کو انسانی علم کے اوپر پرکھنے کی کوشش کی، اللہ کی قدرت کو انسانی قدرت کے ماڈل پہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں پھر بہت بڑی بڑی تھیولوجیکل اور آپ کہہ لیں کہ عقائد کے حوالے سے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ان لوگوں نے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کی صفات کا اعتقاد رکھے۔ نمبر دو، مخلوق خدا میں اللہ کی صفات کا اعتقاد رکھے۔ یہ گویا یہ بھی ایک اور طرح کی خرابی ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ یعنی مسیح جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ الوہی صفات رکھتی ہیں۔ تو پہلی غلطی تشبیہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ غائب کو حاضر پر قیاس کرنا، وہی بات جو حاضر ہے ہمارے سامنے ہے، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے علم کلام پہ جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کیا استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ سمجھ لینا کہ وہ جو ٹیلیولوجیکل آپ کہہ لیں یا جو ڈیزائن آرگومنٹ ہے، کاسمولوجیکل اور ٹیلیولوجیکل آرگومنٹس پر ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مخلوق سے خالق پر استدلال کرنا، یہ بہرحال ایک لمبی بحث ہے، وہ ہم وہاں انشاءاللہ اس کی طرف کچھ اشارہ کریں۔
تو کہتے ہیں کہ جی دوسری غلطی شرک ہے، اس کا سبب مخلوق میں سے کسی میں خلاف عادت کسی معجزے کے آثار دیکھنا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، ان کی پوری زندگی چونکہ معجزاتی تھی، پیدائش بھی معجزہ، رفع سماوی بھی معجزہ، پھر ان کو جو معجزے دیے گئے وہ بالکل الوہی شان رکھنے والے تھے۔ احیاء موتا ہے، زندگی خلق کر دینا ہے، مادر ذات کوڑی اور اندھے کو جو ہے وہ اچھا کر دینا ہے، تو اس وجہ سے ہو گیا۔ تو پھر یہ گمان کرنا کہ اس معجزے کو اس مخلوق ہی نے پیدا کیا ہے، یعنی معجزہ اصل میں تو اللہ کا فعل ہے نا، معجزہ اصل میں بتاتا ہی یہ ہے کہ یار یہ انسانی بس سے باہر کی بات ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے خدا ہے، یہ انسان عام انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا ہے، اور خدا کی قدرت اس کے ذریعے ظہور کر رہی ہے، اور یہ انسان کے بس سے بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ گمان کرنا کہ اس معجزے کو اس مخلوق ہی نے پیدا کیا ہے اور یہ اس کا ذاتی کمال ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تم تمام انسانوں کے احوال و خواص کے اعداد و جو ہے شمار جمع کرو، پھر جائزہ لو کہ ان میں سے جو کچھ تمہیں حجابات کے حوالے سے مذکورہ بالا خبر دی ہے، کیا اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ اب شاہ ولی اللہ صاحب کتنے بڑے آدمی، کتنی صفائی سے انہوں نے 3 یہ حجابات بیان کی، اور کہتے دیکھ لو اس وقت بھی، یعنی گمراہیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح کی بھی پیدا ہو رہی ہیں قدیم و جدید، کیا وہ ان 3 سے باہر ہیں؟ تو آپ سب دیکھیں گے زیادہ تر اس کے اندر ہی ہیں ساری کی ساری، یا نفس کا حجاب ہے، یا رسم کا اور عادت کا اور رواج کا جو ہے دنیاوی حجاب ہے، یا یہ حجاب ہے کہ آپ نے اللہ کا کوئی تصور تو قائم کر لیا، لیکن وہ تصور جو ہے وہ فلاڈ ہے، وہ کرپٹ ہے، اور اس میں یا تو آپ نے یہ کیا کہ انسانوں میں جو ہے خدائی صفات دیکھنی شروع کر دی، تشبیہ جس کو کہتے ہیں، یا خدا میں انسانی صفات دیکھیں جس کو تشبیہ کہتے ہیں کہ خدا ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، خدا ایسے ہی سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، تو اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کے بھی کان ہیں، اور ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب ہم عقیدہ پڑھیں گے تو وہاں بار بار یہ کہا جاتا ہے اللہ دیکھتا ہے مگر ویسے نہیں جیسے مخلوقات دیکھتی ہیں، اللہ سنتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ویسے نہیں جیسے مخلوقات ناراض ہوتی ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے ویسے نہیں جیسے مخلوقات جو ہے وہ خوش ہوتی ہیں، بالکل جس کو ہولی ادر کہا جاتا ہے، ہولی ادر ہے وہ، تو وہ ظاہری بات ہے تنزیہ ہے نا، ایک تنزیہ کی طرف جاتے ہیں آپ۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، یا یہ ہوتی ہے کہ بھائی انسانوں میں خدائی صفات جو ہے وہ دیکھ لی جاتی، تو میرا تمہارے بارے میں یہ گمان ہے کہ تمہیں ایسا کوئی فرق نہیں ملے گا، بلکہ ہر انسان وہ کسی شریعت ہی کا پابند کیوں نہ ہو، نمبر 1 کسی نہ کسی وقت حجاب طبع میں ضرور مستغرق رہتا ہے، یعنی یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے، ماننے والوں کا بھی ہے، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی جبلتوں کو انڈو کر دیا، اور اس کو انڈو کرنا دین کا مقصود بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان الرہبانیت لم تکت علینا، یہ رہبانیت ہم پر نہیں فرض کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے اختصاء کی اجازت مانگی کہ ہم جو ہے امپوٹنٹ ہو جاتے ہیں سیکشولی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو ایک معنوں میں تو ہم سب کے ساتھ یہ مسائل، تو کہا کہ کم ہو یا زیادہ ہو، اگرچہ وہ رسمی طور پر صحیح اعمال ہی کیوں نہ کرتا ہو، تو ہم سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ نمبر 2 وہ کسی نہ کسی وقت حجاب رسم میں بھی مستغرق رہتا ہے، اس کے نزدیک اس وقت اہم بات اپنی قوم کے عقل مندوں کی طرح گفتگو، رہن سہن، اخلاق اور معاشرت میں مشابہت اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ کتنا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جو واقعہ ہے کہ جب وہ گئے کچھ صحابہ شاید رستم کے دربار میں یا کہاں پر یا رومی دربار میں گئے، اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ذرا کو کپڑے وپڑے اچھے پہن لیں، اور جناب سفارت ہے، اور جناب یہ آپ کی جو تلواریں ہیں وہ تو اس میں جو ہے وہ چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور کپڑے بھی آپ کے عجیب سے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اپنا ازار اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کا ازار تو جتنا زمین سے لٹکتا ہوا آئے گا اتنا وہ گویا بڑا آدمی سمجھا جاتا۔
تو انہوں نے وہاں پہ جو ایک جملہ بولا تھا نا، وہ بہت زبردست جملہ ہے، وہ کئی طرح سے نقل ہوا ہے، لیکن بعد وہ ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ انترکو سنت نبینا، کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں، لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کے لیے، ان احمقوں کے لیے ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیں؟ تو ہم تو کام نہیں، ہم تو بہت جلدی ناکام ہو جاتے ہیں نا، کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، انٹرویو ہے یا فلاں چیز ہے، فلاں ہے، تو اس میں جناب یہ کام جو ہے وہ کر لیے جائیں تاکہ ذرا ہم معاملات کو دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہم اس میں بھی آ جاتے ہیں، اور وہ حجاب سوئے معرفت بعض اوقات اپنے آباء و اجداد سے سنی سنائی بد فہمی کی باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ اور کائنات میں اس کی تدبیر غیبی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جو تصورات چلے آ رہے ہیں، جو بھی نارم میں، اس کا شکار وہ ہو جاتا ہے۔ اب وقت یہاں پہ لاہور میں جو ہے مغرب کا ہو گیا ہے، تو آج یہاں تک رکھیں گے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ یہ نفس کی معرفت اور عبادت کے حوالے سے اگلی دفعہ جو اخلاق والا ہمارا موضوع ہے اس میں آگے بڑھائیں گے۔ کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہو نا، آگے ہم اس کو بہتر بنائیں گے اس سسٹم کو، لیکن بہرحال ویسے ہی ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ وہ جو ہے مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں۔ گروپ میں ہم نے کیا تھا لیکن اس میں غیر متعلقہ گفتگو جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔